السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ بھارت کے خلاف افواج پاکستان کی ہمت، جرت، بہادری اور ٹیکنالوجی کے شاندار مظاہرے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ اپنے سے کئی گنا بڑے اور جدید جنگی ہتھیاروں سے لیس دشمن کو دھول چٹانے والی افواج، قوم اور سیاسی عسکری قیادت آج مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر اس دن کو جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ ناظرین، 10 مئی 2025 وہ دن تھا جب عددی برتری کے زوم میں مبتلا بھارت کو وہ عبرتناک شکست ہوئی جس کی مثال جدید جنگی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ وہی دن تھا جب پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیال المرصوص کا آغاز کیا، جس کے سامنے بھارت کا سارا غرور ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، آپریشن بنیال المرصوص صرف ایک فوجی آپریشن نہیں تھا، بلکہ ایک قوم کے وقار کی بحالی اور روایتی دشمن کے غرور کو خاک میں ملانے کا وہ سنگ میل تھا کہ جس نے خطے میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد پاکستان میں جشن کا سما ہے۔ 10 مئی کی شاندار فتح کو آج بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل مارکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کہا کہ مارکے دوران فضا میں شاہینوں کے جہازوں کا غلبہ تھا اور بھارتی جہازوں کا ملبہ تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان پر جو الزامات عائد کیے، آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر وزیر اعظم نے 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ کام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی، لہذا کاکول اکیڈمی کے میدان سے میں نے دشمن کو ہر قسم کی مہم جوئی کے انجام سے خبردار کیا تھا۔ واقعے کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں ہماری مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتہار جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جسے ہر سال تعطیل کے بغیر پرجوش اور انتہائی جذبے سے منایا جائے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں عرض پاک کے ہر جری جوان، ہر افسر کو جو شہیدوں کے خون اور عظیم روایات کے وارث ہیں۔ میں ان عظیم ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جگر گوشے وطن پر نثار کر دیے۔ میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس مارکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ بہادری کی یہ داستان اس وقت تک نامکمل رہے گی اگر میں یہاں پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کا شاندار الفاظ میں ذکر نہ کروں، جنہوں نے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور بحریہ کے ہر افسر اور جوان کو مارکہ حق کی شاندار فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دشمن پر وہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ سمندری حدود میں آنے کی جرت نہ کر سکا۔ میں بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے خطے میں امن اور کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ یہاں پر میں پاکستان کے عظیم اور قابل اعتماد دوست چین کے صدر شی جن پنگ، چینی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ برادر ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے لا رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے نہ صرف فریقین کو عارضی جنگ بندی پر قائل کیا، بلکہ 1979 کے بعد انہیں پہلی بار مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کے حقوق
اور انصاف کے لیے توانا آواز بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ غزہ کی سرزمین پر نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ہوں یا مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، پاکستان نے ہر عالمی فورم پر اپنے ان بھائیوں کی بھرپور سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کی ہے، اور اس وقت تک یہ حمایت جاری رکھے گی جب تک فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام امن کے ساتھ آزاد فضاؤں میں سکھ کا سانس نہیں لے لیتے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال اور لازوال قربانیاں دی ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف جاری آپریشن میں ہماری مسلح فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسر اور جوان دفاع وطن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ آج کے دن میں قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے نوجوانوں کو ان کی پذیرائی کرنی ہے۔ آپ نوجوان ہی ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعظم کی ایک کمپریہنسو تقریر آپ نے دیکھی ہے کہ ناظرین 22 اپریل 2025 کو پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزامات عائد کیے، جنگ مسلط کی، پاکستان سے شکست کا سامنا کیا۔ ایک سال گزر گیا لیکن پاکستان کے خلاف بھارت کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ 10 مئی کی تاریخ ساز فتح کے جشن کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی۔ افواج پاکستان بھی بھارتی جارحیت کا حیران کن جواب دیا۔ 10 مئی پاکستانی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ اس سے قبل آج فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے GHQ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال قبل دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل نتیز جنگ کی مثال قائم کی۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز زمیں بوس کیے، تنصیبات کو تباہ کیا۔ شاہینوں نے دشمن کے طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ فاتح 1 میزائلوں اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ فیلڈ مارشل کا مزید کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ محض 2 ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ ہندوستان ایک بار پھر اپنی فرسودہ سوچ اور خود فریبی کا شکار ہوا۔ قوم کی امنگوں کے عین مطابق اس بار جواب مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں دیا گیا۔ ہم مارکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے۔ میں اس موقع پر خصوصاً صدر اور وزیر اعظم پاکستان اور تمام تر سیاسی جماعتوں کا خاص طور پر مشکور ہوں۔ پاکستانی میڈیا، صحافی برادری اور خاص کر ہمارے نوجوانوں نے جس طرح دشمن کے پروپیگنڈا، سائبر وارفیئر اور نفسیاتی چالوں کو ناکام بنایا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ اس مارکہ میں افواج پاکستان نے نہ صرف حملہ آور دشمن کو اس کے تصور سے بڑھ کر ہزیمت بچائی، چیف آف ایئر اسٹاف کی قائدانہ سربراہی میں دشمن کی عددی لحاظ سے بڑی فضائیہ کا غرور خاک میں ملانے میں ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل اور نتیجہ خیز فضائی جنگ کی منفرد مثال قائم کی۔ اسی طرح چیف آف نیول سٹاف کی پیشہ ورانہ رہنمائی میں پاکستان کی بحری سرحدوں پر ہمہ وقت نگرانی اور مستعد دفاع نے دشمن کے بحری بیڑوں کو پاکستانی حدود سے سینکڑوں میل دور روکے رکھا۔ پاکستان کی مشرقی سرحد پر متعین پاک فوج، خاص طور پر ورکنگ باؤنڈری اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات جرری افسروں اور جوانوں نے اپنی روایت کے عین مطابق نہ صرف دشمن کی جاہریت کی کوششوں کو ناکام بنایا بلکہ اس کی دفاعی پوزیشنوں کو تباہ کر کے شدید نقصان پہنچایا۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ ان سب امور کے پیش نظر اور مارکہ حق کے تجربات کی روشنی میں
افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے. خلائی پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے اور آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی قائم کی جا چکی ہے. پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت، پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں. دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک کا نہیں بلکہ نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے. گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں بے مثال اضافہ ہوا کا اعتراف پوری دنیا کر الحمدللہ آج عالمی ایوانوں اور بین الاقوامی مجالس میں ہماری قیادت کو عزت و تکریم کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ناظرین، فیلڈ مارشل کی تقریر میں واضح ہو گیا کہ پاکستان ہر طرح سے تیار ہے. ناظرین، 10 مئی کی تاریخی دن کو آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے. پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو ملنے والی تاریخی شکست کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نئے انداز میں ابھر کر سامنے آیا ہے. پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت آج خود تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. پاکستان آج دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. عالمی مسائل کا حل اب اسلام آباد میں بیٹھ کر تلاش کیا جاتا ہے. ایران امریکہ جنگ ہو یا لبنان اسرائیل تنازع، تمام فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کر کیے جا رہے ہیں. عالمی منظرنامے پر ہر طرف پاکستان دکھائی دیتا ہے، جبکہ مودی کا بھارت آج کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آج کے دن پہ اور صورتحال پر بات کریں گے منیف فاروق صاحب کے ساتھ. آج کا دن جس طرح سے میں نے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے. آج صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تقاریر بھی اسی عزم کا اعادہ کر رہی تھی پاکستان کے، اور پاکستان نے جس طرح سے 1 سال پہلے اپنے سے بہت بڑے دشمن کو شکست فاش دی، اس کے بعد ہم آج بات کر رہے ہیں پاکستان کی فتح کے ساتھ ساتھ اگلے آنے والے دور کے پاکستان پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار منیف فاروق صاحب. بہت شکریہ منیف صاحب آپ کے وقت کا. صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل پاکستان، تینوں کی تقاریر میں جو ایک چیز ہمیں کامن لگی، ایک تو مارکہ حق میں اپنے جوانوں کو جو خراج تحسین ہے، پوری پاکستانی قوم جس طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ، اور پھر پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف جنگ، ایران امریکہ ثالثی، پاکستان کا جو ایک وقار بلند ہوا ہے سفارتی سطح پر. ان تمام موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن منیف فاروق صاحب، 1 سال گزرا، پچھلے ان سالوں میں آپ بھی دن رات میڈیا میں بیٹھے بات کر رہے تھے، ہم بھی بات کر رہے تھے. اگر ہم کنکلوڈ کریں 7، 8، 9، 10 مارکہ حق اور پاکستان کی فتح، اور آج 2026، 1 سال پاکستان کتنا بدلا ہوا وہ پاکستان آپ کو نظر آیا؟ بہت شکریہ مدثر صاحب. دیکھیے، میرے خیال میں اگر پچھلے 1 سال کو دیکھا جائے تو پاکستان دفاعی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے، پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کا سٹیچر، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 180 ڈگریز کا چینج آیا ہے اور بہت بڑا ڈفرنس ہے. شاید ہم اس کو کوانٹیفائی بھی نہیں کر پائیں گے الفاظ کے اندر کہ ہمارے ابھی بھی مسائل بے شمار، اندرونی مسائل بے شمار اپنی جگہ، لیکن جو دنیا کے اندر جو سٹیچر تھا پاکستان کا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. پاکستان کو یہ اہمیت میں سیفلی کہہ سکتا ہوں پہلے شاید کبھی اتنی نہیں ملی جتنی اس پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ملی ہے. تاریخی طور پر بھی اگر دیکھا جائے کہ پاکستان ایک دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر ریاست ہونے کے باوجود ہمارے مسائل، ہمارے چیلنجز اپنی جگہ، لیکن وہ وقار، وہ اہمیت اور جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، اس کے باوجود ہمیں اپنا جو ایگزسٹنس تھی اس کو رجسٹر کروانے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی تھی. نو ڈاؤٹ پہلے بھی بہت سی کاوشیں کی گئیں، لیکن اس جنگ کے اندر یہ ایک لمیٹڈ جنگ تھی، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا 4-5 روز تھے، لیکن جو متھ تھا بھارتی ہیجمنی کا، جس طرح سے وہ ٹوٹا اور جس طرح پاکستان نے اس کو بیٹل آؤٹ کیا، میں سمجھتا ہوں جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا اس سے لے کر مارکہ حق کے اختتام تک پاکستان کے لیے دنیا بدل گئی اور دنیا کے لیے پاکستان بحیثیت ریاست بدل گیا. آج جو اہمیت پاکستان کو حاصل ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں تھی، اور وہ ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا کہ ڈیسٹنی فیورز دا بریو. تو جو بہادری، دلیری، کلیئر ہیڈڈنس پاکستان کی فوج کی سربراہ کی طرف سے پاکستان کی ایئر فورس کی سربراہ کی طرف سے جو اپنائی گئی اور دنیا کو دکھائی گئی، جو ایگزیبٹ کی گئی،
اسی نے پاکستان کو بحیثیت ایک ریاست دنیا میں رجسٹر کروایا. دنیا کا طاقتور ترین شخص جسے ہم موسٹ پاورفل مین ان دا فری ورلڈ کہتے ہیں, امریکی صدر, اس کے نوٹس میں بھی آپ تب آئے جب اس نے دیکھا کہ ایک ملک جو کہ بھارت سے 7 گنا چھوٹا ہے, اس نے بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں 3-4 دنوں کے اندر. اور یقینی طور پر جو ملٹری سکسیس تھی پاکستان کی, اس نے کمپلیٹلی آؤٹ کلاس کیا بھارت کو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 1 سال کے اندر جو دفاعی محاذ پر اور اب سفارتی محاذ پر بھی الحمدللہ جو پاکستان کو کامیابی ملی ہے, اس میں بہت تبدیلی آئی ہے. بالکل. اچھا, یہ سفارتی محاذ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ آج ایک بڑی خبر بھی سامنے آئی ہے. وزیر اعظم نے خود اس کا باقاعدہ اعلان بھی کچھ دیر پہلے وہ کیا بھی. پہلے صدر مملکت کی تقریر, وزیر اعظم پاکستان کی تقریر, جہاں اپنے جوانوں کو خراج تحسین ہے, پوری قوم کو خراج دیا گیا. آج ایک اور جو چیز فیلڈ مارشل کی تقریر کے دوران تھی, ایک طرف تو بڑی پروفیشنل تقریر کہا جا رہا ہے کہ تینوں مسلح افواج کو انہوں نے ان کو بڑا ایڈمائر کیا, ان کے کام کو, لیکن دوسری طرف انڈیا کو جو وارن کیا اور یہ کہا کہ اس قسم کے اگر کچھ ہوا تو نتائج جو ہے وہ زیادہ مہلک ہوں گے. اور ایک لفظ جو ہے وہ میں نے پہلی بار ان کی زبان سے سنا, وہ یہ ہے کہ تکلیف دہ ہوں گے اور لمبا ہوگا. اس موقع پر اس قسم کی گفتگو آج کے دن میں جو فیلڈ مارشل نے اپنی تقریر کے دوران کہا, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے منیب صاحب؟ دیکھیے, اس کی سگنیفیکنس سب سے بڑی یہ ہے کہ بھارت ایک فالس فلیگ آپریشنز اور پراکسی وارز تو پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے. یہ مارکہ حق میں بدترین ناکامی کے بعد جو بھارت کی پٹائی ہوئی ہے, اس کے بعد وہ بہت جسے کہتے ہیں ریڈیکولسلی اپنے ڈیفنس بجٹ کو انہوں نے باقاعدہ ایئر برج اسٹیبلش کیا, بے شمار بائنگ کی اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن جو پاکستان کی تیاری تھی, اور پاکستان وہاں پر رکا نہیں, پاکستان مارکہ حق کے لیول سے بھی الحمدللہ بہت آگے جا چکا ہے. اور بھارت کو یہ وارننگ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم نے تمہارے 20 جہاز لاک کیے تھے, 8 گرائے. ہم نے تمہارے 222 جو اہداف تھے ان کو نشانے پر لیا ہوا تھا, ان میں سے 20 یا 21 کو انگیج کیا. تو جو تکلیف بھارت کو ہو سکتی ہے پاکستان سے ایک فل سکیل وار یا ایک جنگ کے دوران, پاکستان نے اس کا ایک انڈیکیشن بھارت کو بہت پہلے دے دی ہے. اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی سندور 2 ٹائپ کوئی حماقت کی گئی تو اگلا رسپانس پاکستان کا بہت بلیجرنٹ ہوگا, اور شاید وہ جس طرح یہ ٹیکسٹ بک کے اندر لکھا گیا ہے وہ بھی ٹیکسٹ بکس کے اندر لکھا جائے گا. اور نریندر مودی نے جو چورن بیچنا ہوتا ہے سیاسی طور پر, وہ چورن انڈیا میں تو بک جاتا ہے لیکن وہ دنیا میں نہیں بکتا. پاکستان نے اتنی کلیئر ہیڈڈلی, اتنا کلیئر ورڈڈ دھمکی یا جو وارننگ ہے وہ بھارت کو اس لیے دی ہے کہ اگر کوئی محاذ رائی دوبارہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان بہت میسو اٹیک کرے گا بھارت کے اوپر, اور اس کا نتیجہ بہت تکلیف دہ ہوگا بھارت کے لیے. کیونکہ جس اکانومی اور بومنگ اکانومی کی وہ بات کرتے ہیں, ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے جو اس کے نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہوں گے, اور اس کا ٹریلر تو انہوں نے پچھلے سال دیکھ لیا. اچھا, لیکن وہ جس قسم کی پراکسیز وہ کرتے آئے ہیں, اس میں ابھی میں بھگوت مان جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بات کرے تھے وہاں ہونے والے دھماکوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اب الیکشن پنجاب میں آ رہے ہیں تو اب دھماکے ادھر ہو رہے ہیں, مودی وہ اپنا وہی طریقہ کار جو ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ پھر نظر آئے, کیونکہ اب تو ان کے اپنے سیاستدان بھی مودی پر اسی طرح کے الزام لگا رہے ہیں جو بات اتنے سالوں سے پاکستان کرتا ہے. دیکھیے, بھارت میں بدقسمتی سے ان کا ایک جو کمپلیکس ہے یا پیرانویا ہے وہ پاکستان پہلے دن سے رہا ہے. انہوں نے اسی کے بیسس پر ووٹ لیے, جنگوں ہسٹیریا کریٹ کیا, اپنے الیکشنوں میں گئے, اپنی کیمپیننگ کی, سو آن اینڈ سو فورتھ. لہذا جو سچویشن بھارت کی بحیثیت ریاست تھی وہ ان کی سیاست میں اینٹی پاکستان نیریٹو کو وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, اور وہ بڑا اس کا ایک میجر پورشن ہوتا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں بھارت الیکشن مدعا تو کبھی رہا ہی نہیں ہے بھارت کسی بھی الیکشن کے اندر فور دیٹ میٹر. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا ہے, وہ اب بھی وہی کریں گے. اور آپ یقین رکھیے کہ پاکستان کو اس بات کے مکمل ادراک بھی ہے
پاکستان بہت چوکنا ہے, بہت تیار ہے کہ بھارت کی طرف سے اس طرح کی کوئی بھی شرنگیزی دوبارہ کی جا سکتی ہے. ایک جھوٹا بیانیہ دوبارہ گھڑا جا سکتا ہے, لیکن نتائج پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور سخت ہوں گے. یہ بات بھارت کو بھی پتا ہے, اور پچھلی دفعہ کی جو انہیں مار پڑی ہے آئی تھنک وہ ہیل ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا. بالکل. اچھا منیب صاحب, آج صدر وزیر اعظم پاکستان موجود تھے, اور وزیر اعظم پاکستان یا آرمی چیف نے ان کو بتایا بھی ہے کہ ایران نے اپنا جواب جمع کرا دیا ہے پاکستان, اور پاکستان کے ذریعے یہ ہو جائے گا. خبریں یہ بھی ہیں کہ چائنا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ٹرمپ بھی پاکستان آ سکتے ہیں, اور بات چیت بھی, مذاکرات دوبارہ سلسلہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے سر ایک اور ٹرافی بھی سج سکتی ہے جو امن کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے. کیا اس بارے میں خبریں؟ جی, اس کی بہت زیادہ لائکلی ہوڈ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. جو پاکستان کو جواب موصول ہوا ہے, جس کا خیر وزیر اعظم نے اناؤنس بھی کر دیا کہ وہ جواب موصول ہو گیا ہے, بٹ ایشو یہ ہے کہ اسپوائلرز بھی موجود ہیں. پاکستان کو جو کامیابی ملی وہ یہ تھی کہ ایک اتنا پرانا کانفلکٹ, اس میں فریقین کو بٹھایا, سیز فائر کو پہلے انشور کروایا, پھر اس کی ایکسٹینشن کروائی, اور ابھی وہ جاری ہے سیز فائر, یعنی کہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی, کوئی بمبارٹمنٹس نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑی سکسیس ہے پاکستان کی. اور پاکستان کا اس وقت جو ہاٹ لائن ہے وہ دونوں ممالک کے دارالحکومت ہے, یعنی تہران اور واشنگٹن ڈی سی, وہاں پر اسٹیبلشڈ ہے, موجود ہے, اور راؤنڈ دا کلاک اس میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, اس میں رابطے ہو رہے ہیں, اور دونوں فریقین پاکستان کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. دنیا کے اندر, اس ریجن کے اندر کون سا ملک ایسا ہے جس پر کسی اور نے کہا کہ آپ اس پر کہ وہ اس میں شامل ہو جائے؟ دونوں فریقین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے, اور پاکستان ہی کی وجہ سے سلسلہ یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک کو ہے میں سمجھتا ہوں, جو کہ اس خطے کے اندر پاکستان کو نصیب ہوا, پاکستان نے کیا. اور اگر آج یہ سیز فائر آلموسٹ پرماننٹ ہوا ہے, اور اگر یہ جنگ بندی مکمل ہو جاتی ہے, تو دیگر معاملات تو توجہ طلب ہیں, وہ بحث طلب ہیں, ان میں نیگوسیشن بھی ہوگی, بات چیت بھی ہوگی, اور کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ کہیں نہ کہیں جا کر تو مل ہی جائے گا, اور دونوں سائیڈز کسی ایک جگہ جا کر تو انسائڈ کریں گے. لہٰذا پاکستان ہمارے لیے, میرے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے جو باعث فخر بات ہے وہ جنگ کا ختم ہونا یا جنگ کا بند ہونا کم از کم. یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 بھی یہی تھا, اور الحمدللہ پاکستان نے وہ اچیو کیا. اچھا, ایک اور چیز جو آپ نے بات کریں, آپ کے لیے میرے لیے فخر ہے, آج کا دن بھی بلکہ پچھلے 4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ لاہور میں, میں اسلام آباد میں, دوست کراچی, پشاور, کوئٹہ, کشمیر سے لے کے پورا ملک جو ہے وہ فیسٹیوٹی میں ہے. اس پولرائزیشن کے دور میں قوم کو جو اس جنگ کے بعد 1 سال میں یونائٹ کیا ہے, یہ ایک بڑی پازیٹیوٹی ان پاکستان وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. منیب صاحب دیکھیے, بڑے کم مواقع ہوتے ہیں مدثر اقبال صاحب, لوگ کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ جنریشنل ہے. آپ نے ابھی یہ محسوس کی, ہم نے, یہ ایک ایسا موقع ہے جو شاید ہمارے آنے والی نسلوں نے آج تک یہ پہلے محسوس نہیں کیا, لیکن جو آج کے بچے ہیں انہوں نے وہ 4 دن سم ہاؤ ود دس فلو آف انفارمیشن انہوں نے دیکھے کہ وہ کیا تھے. اور ظاہری بات ہے یہ چیز ہم اپنے بچوں کو جب آگے ٹرانسفر کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ یہ وہ 4-5 دن تھے جس میں پاکستان نے ایک تاریخ رقم کی. سو جو اس کی جو ایک اس پورے ماحول کی جو ایک ایگریشن تھا, جو ایکزوبرنس تھی, جو اس میں ایک سیلیبریشن تھی, اور جو پاکستان کا رسپانس تھا, اس نے تو میں کہتا ہوں جسے کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ, ہر پاکستانی کو, چاہے وہ پاکستان کے اندر موجود تھا یا نہیں تھا, وہ دنیا کے کسی حصے میں تھا, اس نے ہر پاکستانی کا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خون بڑھ گیا, تو جو رسپانس تھا پاکستان کی مسلح افواج کا, اس نے ان کا خون بڑھایا. بالکل, قوم جو ہے وہ بڑی خوش نظر آئی, اور بلکہ چند دن سے یہ جو اب 1 سالگرہ مناتے ہوئے مسلسل وہ خوشی دگنی نظر آ رہی تھی. منیب صاحب ساتھ رہے گا. جو فلو آف انفارمیشن کی آپ نے بات کی ہے, رات کے اندھیروں میں جب سرحدوں پر بارود بول رہا تھا, جب فضا میں میزائلوں کی گھن گرج سنائی دے رہی تھی, جب افواج پاکستان دشمن کے سامنے بنیان المرصوص بن کر کھڑی تھی, تو عین اسی وقت ایک اور جنگ بھی لڑی جا رہی تھی. ایک ایسی جنگ جس میں گولیاں کم اور جھوٹ زیادہ چل رہے تھے. یہ جنگ تھی سکرینوں پر ہیڈ لائنز کی, چیختے ہوئے اینکرز کی, اور ان نیوز رومز کی جہاں حقیقت کو اکثر بریکنگ نیوز کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے. مارکہ حق صرف میدان جنگ تک محدود, یہ ایک میڈیا وار تھی. ایک طرف بھارتی میڈیا تھا جو شاید خود کو صحافت سے زیادہ فلم انڈسٹری کا حصہ سمجھ بیٹھا تھا.
وہاں ہر آدھے گھنٹے بعد پاکستان کے آخری لمحات شروع ہو جاتے تھے. کبھی کراچی تباہ ہو جاتا, کبھی اسلام آباد خالی کرا لیا جاتا, اور کبھی نقشے پر انگلی گھما کر پورا پاکستان ایسے فتح کر لیا جاتا جیسے جنگ نہیں, پب جی کا آخری راؤنڈ چل رہا ہو. بھارتی نیوز چینلز کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی ڈرون کی بیٹری بھی کم ہو جاتی تو وہ اسے پاکستانی دفاعی نظام کی مکمل تباہی قرار دیتے. سکرینوں پر سرخ رنگ کی آگ برس رہی تھی, پس منظر میں ایسا میوزک چل رہا تھا جیسے ابھی کوئی بالی ووڈ ہیرو ٹینک پر کھڑے ہو کر قومی ترانہ گانے والا ہو, اور اینکرز چیخ چیخ کر ایسے دعوے کر رہے تھے جنہیں سن کر شاید ان کے اپنے رپورٹرز بھی حیران ہو جاتے ہوں. دلچسپ بات یہ تھی کہ بھارتی میڈیا کی کامیابیاں اتنی تیز رفتاری سے آ رہی تھیں کہ بھارتی حکومت کے ترجمان بھی اکثر خبروں سے لا علم نظر آتے تھے. ایک چینل دعویٰ کر رہا تھا کہ پاکستان گھٹنے ٹیک چکا ہے, دوسرا چیخ رہا تھا کہ بھارت نے فیصلہ کن فتح حاصل کر لی, تیسرا نقشے پر تیر چلاتے ہوئے اعلان کر رہا تھا کہ بس اب چند گھنٹوں کی بات ہے. مگر مسئلہ صرف یہ تھا کہ زمینی حقیقت ان چیختی سکرینوں سے میل نہیں کھا رہی تھی, کیونکہ ادھر بھارتی میڈیا جنگ جیت رہا تھا اور ادھر اس کے ڈرون گر رہے تھے. ادھر اسٹوڈیوز میں فتح کے ترانے بج رہے تھے اور ادھر عالمی میڈیا بھارتی دعووں پر سوال اٹھا رہا تھا. یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستانی میڈیا نے محض ریٹنگ کی دوڑ نہیں لگائی, ذمہ دار صحافت کا کردار ادا کیا. جب بھارتی میڈیا جذبات, شور اور پروپیگنڈا کے نشے میں مدہوش تھا, تب پاکستانی میڈیا حقائق, ثبوت اور ذمہ داری کے ساتھ کھڑا تھا. ہر جھوٹ کا جواب دیا گیا, مگر چیخ کر نہیں, دستاویزات کے ساتھ. ہر افواہ کو بے نقاب کیا گیا, مگر نفرت سے نہیں, حقیقت سے. مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا, پاکستان نے بھارتی بیانیے کو کہیں بھی چلنے نہیں دیا. جب بھارتی اینکرز اپنے ہی عوام کو فرضی کامیابیوں کے خواب دکھا رہے تھے, تب پاکستانی صحافی دنیا کو اصل صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. یہ صرف اطلاعات کی جنگ نہیں تھی ناظرین, یہ سچ اور پروپیگنڈے کے درمیان مقابلہ تھا, اور دنیا نے پہلی بار اتنے واضح انداز میں دیکھا کہ دو میڈیا کلچرز میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک میڈیا وہ جو جنگ کو فلم بنا کر بیچ رہا تھا, اور دوسرا وہ جو جنگ کے شور میں بھی ذمہ داری نبھا رہا تھا. مارکہ حق میں افواج پاکستان نے سرحدوں کا دفاع کیا تو پاکستانی میڈیا نے سچ کا دفاع کیا. بھارتی میڈیا نے اس دوران صرف خبریں نہیں چلائیں بلکہ خواہشات نشر کی. ایسے دعوے کیے گئے کہ اگر انہیں اکٹھا کر کے سکرپٹ بنا دیا جائے تو شاید خود بالی ووڈ بھی کہہ دے کہ بھائی اتنی فینٹسی تو ہم بھی نہیں بناتے. مگر پھر وقت بدلا ناظرین. وہی اینکرز جو چند دن پہلے چیخ چیخ کر فتح کا اعلان کر رہے تھے, آہستہ وضاحتیں دینے لگے. وہی سکرینیں جو جنگی ترانوں سے گونج رہی تھی اب سوالیہ نشان بنتی جا رہی تھی, اور وہی عوام جنہیں دن رات کامیابیوں کے خواب دکھائے گئے وہ پوچھنے لگے کہ اگر سب جیت لیا تھا تو پھر اتنی خاموشی کیوں ہے. ناظرین, مارکہ حق نے یہ ثابت کر دیا کہ جدید جنگیں صرف بارود سے نہیں جیت جاتی, بیانیے سے بھی جیتی جاتی ہیں, اور بیانیہ صرف اس وقت جیتتا ہے جب اس کی بنیاد شور پر نہیں سچ پر ہو. بھارتی میڈیا چیختا رہا, ہیڈ لائنز چلاتا رہا, فرضی نقشے بناتا رہا, مگر سچ خاموشی سے اپنا راستہ بناتا رہا, کیونکہ آخرکار جھوٹ چاہے جتنا بلند بول لے اس کی آواز وقتی ہوتی ہے, مگر سچ تاریخ میں دیر تک گونجتا ہے. اور اسی سچ پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ منیب صاحب موجود بھی ہیں, جہاں ہم نے پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے سے بات کی, پاکستان کی قوم کے اور پاکستانی حکومت سب نے مل کر جس طرح سے جنگ لڑی. ایک بڑا اہم جو محاذ تھا وہ پاکستان کے میڈیا تھا, کل بھی اور آج بھی. منیب فاروق صاحب, مجھے وہ رات یاد ہے, آپ مسلسل ہمارے ساتھ لائیو ہم اکٹھے اس وقت پورا پل پل کی رپورٹ کر رہے تھے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ کر رہے تھے. پاک بھارت جنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان جو اگر ہم میڈیا کا تقابلی جائزہ کریں تو کیا نام دیں گے آپ؟ دیکھیے, وہ ہمارا میڈیا, ہمیں یہ کہتے ہیں نا بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کا میڈیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں شاید کوئی کہتے ہیں نا بارنگ اے فیو شاید کچھ ہوں, اس کے علاوہ تو وہاں پر آپ کو جوکر نظر آئیں گے. کیا پرانے جنہیں وہ جید صحافی جن کی فالوئنگ ملینز میں ہیں, کیا سوائے جھوٹ بیچنے کے
سوائے پروپیگنڈا کرنے کے اور اپنی خفت مٹانے کے وہ کچھ نہیں کر سکے. اور ایک ایسا فیکٹ نہیں کہہ سکے پورے بھارتی میڈیا کے اندر جو دنیا میں کہیں ویلیڈیٹ ہو سکے. یعنی آج بھی وہ جھوٹ یہ بیچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے 13 جہاز گرا دیے، ہم نے یہ کر دیا، لیکن جو دنیا میں اسٹیبلش فیکٹ ہے وہ جس طرح سے رفیل طیاروں کا گرنا وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے بھارت کے لیے. ان کے مزید ان کو جو نقصان ہوا ان کی ایئر بیسز کو، S-400 کو، اور جس طرح سے ان کو سائبر وارفیئر میں شکست ہوئی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں تھے. لیکن جو آپ نے تماشا دیکھا بھارتی میڈیا پہ، یعنی انہوں نے لاہور میں بھی سمندر بنا دیا، سی پورٹ بنا دیا، انہوں نے اسلام آباد پر قبضہ کروا دیا. جی ہاں، انہوں نے پتہ نہیں اسلام آباد پر قبضہ کروا دیا. کیا بھارتی میڈیا نے بھارتی حکومت کو خود فریبی میں ملوث کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے، یا حکومت کے آرڈر تھے کہ بھائی یہ کر لو؟ دیکھیے، میں اب یہ کہہ سکتا ہوں مدثر اقبال صاحب کہ مجھے پہلے تو شاید یہ نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جو بھارت کے اندر، میں کہوں گا کہ شاید کچھ لوگوں کے علاوہ یہ ایک بڑی متعصب سی قوم ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا خصوصی تعصب ہے، بڑا اسپیشل قسم کا. اور میں ایک کسی کی بات سن رہا تھا اور میں اس کو ایکچولی ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کے پرانے تعلق، دوستیاں ختم ہو گئی ہیں اس کانفلکٹ کے دوران. یعنی کہ ان کا جو اندر کا جو زہر اور جو سب کچھ تھا وہ سب کچھ جس طرح سے باہر نکلا ہے. اور جو سو کالڈ جرنلسٹ، جن کے اوپر میں کہوں گا کہ پاکستان میں کبھی اگر وہ آئے تو یہاں لٹرلی لوگ ڈرول کرنے لگ پڑتے ہیں کہ وہ برکھا دت آ گئی تو اس سے ملنا ضروری ہے، تو راجدیپ ساردیسائی آ گیا تو اس سے ملنا ضروری ہے. وہ جس طریقے سے یہ تمام لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، جتنا انہوں نے جھوٹ بیچا ہے اور جتنے یہ پاگل ہوئے ہیں اس کے اندر، پہلگام واقعے کے اوپر ان کی آج چورن دنیا میں کسی ملک سوائے اسرائیل یا افغانستان کے کوئی نہیں مانا کسی نے. لیکن یہ اس کو دکھانے میں ناکام رہے، اس کو ایکنالج کرنے میں ناکام رہے کہ بھائی تمہارا جو سٹوری ہے وہ تو دنیا میں کہیں بک ہی نہیں رہی. اس جنگ کے اندر بھی جو کچھ تھا یہ اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہے، لیکن انہوں نے پھر بھی وہی مکر فریب کیا، جھوٹ بیچا اور 2 نمبری دکھائی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھارتی میڈیا کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے. لیکن منیب صاحب، اس میں ایک چیز کہ پاکستانی میڈیا کا کردار جو بڑا ذمہ دارانہ تھا، اس کی کیا وجہ پھر آپ کو لگی؟ دیکھیے، وہ ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے، ہم جس طرح سے جو فلو آف انفارمیشن ہمارے پاس آ رہا تھا، ایک تو یہ بھی تھا، پلس مدثر اقبال صاحب ایک بڑی نیچرل چیز ہے، اور یہ آئی تھنک اٹس اے ہیومن ایلیمنٹ. جب آپ جیت رہے ہو نا، تو اور جب آپ کو پتا ہو کہ ہمیں، تو آپ کو سچ بولتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو کچھ گھڑنا نہیں پڑتا، بالکل صحیح، آپ کو کچھ انوینٹ نہیں کرنا پڑتا. یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے میڈیا کو ایک آسانی، جو اللہ کی طرف سے، میں کہوں گا یہ بھی گاڈ سینٹ تھی کہ ہم کیونکہ سارے پروفیشنل ہیں، تو ہمیں کوئی فیکٹ گھڑنا نہیں پڑا. جو کچھ ہو رہا تھا اسے نہ صرف ہم تو رپورٹ کر رہے تھے، اسے دنیا ویلیڈیٹ کر رہی تھی. جو دنیا کا میڈیا تھا وہ اسے ویلیڈیٹ کر رہا تھا کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور اتنی دھلائی بھارت کی ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں. تو ہمارے لیے تو وہ ایک موقع ایسا تھا جس میں ہمارے میڈیا کی کریڈیبلٹی الحمدللہ دنیا کے اندر اسٹیبلش ہوئی. پاکستان کی بحیثیت ایک ریاست جو کریڈیبلٹی تھی وہ بھی دنیا میں اسٹیبلش ہوئی. بالکل. لہٰذا جو بھارتی میڈیا تھا وہ ایکسپوز ہوا، اور ان کے پلے میں یہی کہوں گا کچھ بھی نہیں رہا. تو تینوں جگہوں پر اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی بھارتی حکومت تھی اس نے اپنے میڈیا کو ویسے کیا، اور ویسے ہی انفارچونیٹ اس نے اپنی پروفیشنل جو فوج تھی اس کو بھی ویسے پولیٹیسائز کر کے اس کے حالت کی. اور پاکستان میں تینوں اگر یہ دیکھا جائے، پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی میڈیا نے بڑا ذمہ دارانہ قسم کا کردار ادا کیا. اور پوری دنیا کا میڈیا وہ پاکستان کی وہ چیزیں اس وقت بھی رپورٹ کر رہا تھا اور آج بھی رپورٹ کر رہا ہے. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ پاکستان کے فتح کا دن ہم منا رہے ہیں اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. مارکہ حق میں بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح کو آج 1 سال مکمل ہو چکا. ایک پورا سال بیت گیا، مگر وہ دن، وہ لمحے، وہ قربانیاں آج بھی دلوں میں زندہ ہیں. 1 سال پہلے قوم نے ایک آواز ہو کر ثابت کیا تھا کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ ہمارے خوابوں، دعاؤں، محبتوں اور قربانیوں کے نام ہے. آج سے 1 سال قبل افواج پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو ملنے والی عبرتناک شکست نے ثابت کیا تھا کہ پاکستانی قوم مشکل وقت میں سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے. آج 1 سال مکمل ہونے پر وہی جوش، وہی جذبہ اور وہی ولولہ ایک بار پھر نظر آیا.
مارکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران فضا میں شاہینوں کے جہازوں کا غلبہ تھا اور بھارتی جہازوں کا ملبہ تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان پر جو الزامات عائد کیے، آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر وزیر اعظم نے 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ صدر مملکت آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا حیران کن جواب دیا۔ 10 مئی پاکستانی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ اس سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے GHQ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1 سال قبل دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل نتیجہ خیز جنگ کی مثال قائم کی۔ شاہینوں نے دشمن کی جدید جنگی جہاز زمیں بوس کیے، تنصیبات کو تباہ کیا۔ شاہینوں نے دشمن کے طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ فتح 1 میزائلوں اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ناظرین، 22 اپریل 2025 کو پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت نے 6 مئی کو پاکستان پر جنگ مسلط کی۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کو ہر محاذ پر سخت جواب دیا گیا۔ مئی 2025 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ میں 10 مئی کا دن اہم ترین ہے۔ یہ وہی دن ہے جس کا آغاز اپنی ازلی دشمن بھارت کے خلاف فتح 1 میزائل لانچ کر کے ہوا۔ یہ وہ وقت تھا پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیاد المرصوص کا آغاز کیا۔ افواج پاکستان نے بھارت کو سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا تو بھارت کا سارا غرور چند گھنٹوں میں خاک میں مل گیا۔ فضا میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، فتح 1 میزائل فائر ہوا، دشمن پر افواج پاکستان کا غلبہ طاری ہوا تو بھارت خواب غفلت سے بیدار ہوا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب بھارت کی تباہی اس کا مقدر ٹھہری۔ پاکستانی میزائلوں نے بھارت میں تباہی مچانا شروع کی۔ پاکستان نے بھارتی ایئر بیسز، براموس سٹوریج سائٹ اور بھارت کا غرور S-400 نظام مکمل تباہ کر دیا۔ بھارت کا آپریشن سندور پاکستان نے چکنا چور کر دیا، اور یوں پاکستان کو گیدڑ بھبکیاں لگانے والا بھارت پاکستان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ دھمکیاں دینے والا بھارت منت سماجت پر اتر آیا۔ بھارت کی جنگی صلاحیت جواب دے چکی تھی۔ بھارت کی سیاسی قیادت نے امریکی صدر سے جنگ رکوانے کی درخواست کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروایا، جہاں سے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ ناظرین، مارکہ حق کے دوران فتح 1 کی لانچنگ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ بھارت کے خلاف فتح 1 میزائل فائر کرنے قوم کے بہادر جوانوں اور افسران کے 10 مئی کے حوالے سے کیا تاثرات تھے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تینوں افواج کے زبردست قسم کے ریٹائرڈ سولجر موجود ہیں۔ وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ احمد سعید صاحب آپ کے وقت کا، ہمیں جوائن کیا ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بڑے زبردست گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر شریک ہوتے ہیں۔ سمریز صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا ہے اسید الرحمان عثمانی صاحب نے، ایئر وائس مارشل ہیں۔ بہت شکریہ عثمانی صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ فتح 1 اور فتح کا دن، سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فتح 1 جو ہے وہ بہرحال وہ کیا ہے۔ جس طرح سے 6 اور 7 میں ہم نے اپنی فضائی برتری وہ دکھائی بھارت کو، اور اس کے بعد فتح 1 کے، تو فتح 1 سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سمریز سالک صاحب، کہ لانچ کی کیا کہانی ہے؟ جنگ کے بعد فتح 1 کی کہانی کیا ہے؟ ہر بچے نے فتح 1 کا نام سنا اس دن کے فتح 1۔ اس سے پہلے ہم نے شاہین، غزنوی، غوری، عبدالی کی بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں تھیں، اور سب سے پہلے کہ اس کو استعمال کرنا کیوں اس وقت ضروری تھا، اور یہ فتح 1 کیا چیز ہے؟ السلام علیکم مدثر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ دیکھیں، ہمارے دشمن نے دیکھا کہ پاکستان میں کچھ انٹرنل ولنریبلٹیز ہیں مئی 25 میں، اور اس کی کوشش تھی کہ ان کو ایکسینچویٹ کیا جائے، ان کو زیادہ بڑھایا جائے، جس کی وجہ سے اس نے اگریشن کا راستہ اپنایا۔ تو پاکستان نے بڑی گریس، کمپوزر اور سیلف ایشورنس کے ساتھ اس چیلنج کا سامنا کیا، اور اس کو بہت ایک بفٹنگ رپلائی دی۔
جو اگریسر ہے اس نے ظاہر ہے کہ ہمارے جو سولین ٹارگیٹس تھے ان کو اسٹرائک کیا، اور جس میں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ امپیکٹ ہوئے، فیملیز امپیکٹ ہوئیں. لیکن پاکستان نے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ بہت میجر رسپانس دیا، اور اس میں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی، اور ہم نے اوور بورڈ ہم نہیں گئے. ہم نے صرف اتنا ہی پین کاز کیا جو کہ اسینشل تھا، اور جس سے کہ ہم انڈیا کو یہ احساس دلا سکتے تھے کہ اس سے مزید آگے جاؤ گے تو آگے مزید تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. فتح 1 ایک شارٹ رینج میزائل ہے جو کہ کرنے کو تو ہم کسی بھی ڈیپ ٹارگٹ کو بھی اسٹرائک کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ ایک تو ہم نے ان کی طرح سولین ٹارگٹس کو نہیں پک کیا، بلکہ ہم نے ملٹری ٹارگٹس کو پک کیا جنہوں نے کہ ہمارے خلاف ایگریشن کی تھی. ایون اگر جو ہم ایئر فورس کی بات کریں، اے وی ایم صاحب بھی اس کے اوپر تفصیلاً جواب دیں گے کہ ہم نے انہی جہازوں کو شوٹ ڈاؤن کیا جو کہ ہماری طرف ہمارے خلاف اگریشن میں تھے. جی اس سے زیادہ کو بھی کر سکتے تھے، لاک بھی زیادہ تھے، زیادہ کو شوٹ ڈاؤن کر سکتے تھے، لیکن ایک میجر رسپانس دیا گیا کہ جتنا ضروری تھا اتنا کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا. سو ہمارے پاس لانگ رینج میزائل بھی تھے، لیکن فتح 1 یوز ہوا جو کہ شارٹ رینج تھا، اور جو امیڈیٹ اکراس دا بارڈر جو ٹارگٹس تھے، ملٹری ٹارگٹس، ان کو اسٹرائک کیا گیا، اور وہ پین اتنا افیکٹو تھا کہ چند دنوں میں انڈیا نے چیخنا شروع کر دیا سیز فائر کے لیے. صحیح. تو یہ بہت بڑا ان کے پاس برہموس کا ایک ہر وقت جو ہے وہ راگ الاپتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں برہموس تو بہت دور کی بات، فتح 1 نے وہ قابو کیا. لیکن اے وی ایم صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، فضائیہ کو جب چیک کیا گیا 2 دن ہر طرح سے عثمانی صاحب اب وہ کامیاب نہیں ہو پایا، اتنی بڑی فضائیہ کے باوجود بھی. تو اس کے بعد جو فضائیہ نے کنٹرول کیا اپنا پوری طرح سے، پھر جو ان کے ڈرون ہیں ان کو پاکستان کی افواج نے وہ گرایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے فتح 1 کا معاملہ دیکھا. یہ فضائیہ سے لے کر تو بری فوج کے فتح 1 تک کا جو سفر تھا، یہ بھارت کے لیے اتنا کو خوفناک کیوں تھا؟ اتنا ریئیکشن ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا محرکات تھے اس مئی 2025 کی جنگ سے پہلے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی فتح اللہ نے ہمیں نصیب کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہمارا ساتھ رہا ہے، اور الحمدللہ صرف اسی کی رحمت تھی کہ جس وجہ سے ہم کو اتنی شاندار کامیابی ملی. آپ یہ سمجھنا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی کامیابیاں اچانک اس وقت جنم نہیں لیتی. اس کے پیچھے ایک سیریز آف ایونٹس ہوتا ہے، بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ خود کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ پاک فضائیہ کی ہسٹری بہت شاندار رہی ہے ہمیشہ سے، مگر یہ بھی اس دفعہ ایک بہت ہی واضح تبدیلی محسوس کی گئی کہ جو نئی ٹیکنالوجیز سامنے آئی ہیں، ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں، جو وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ بہت نیش ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ان ٹیکنالوجیز کا استعمال پاکستان نے بھرپور انداز سے کیا، اور ان کو کرنے کے لیے نہ صرف ان کی ایکوزیشن ضروری تھی بلکہ ان پہ بہت کوئک ٹائم کے اندر مہارت بھی ضروری تھی. تو پاکستان نے الحمدللہ اس دور میں، جبکہ پاکستان معاشی چیلنجز سے گزر رہا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ 22-23 میں صورتحال معاشی طور پہ بہت کمزور تھی، اس وقت اگر پاکستان نے یہ ایکوزیشنز کی ہیں جو کہ ہوئی، اور وہ ساری ایکوزیشن ہیں جو کہ اس مارکے میں آپ کی فتح کا باعث بنی، چاہے وہ جے ایف 17 ہوں، جے 10Cs ہوں، PL-15 ہوں، آپ کے CM-400 میزائلز ہوں، آپ کے ہائیمیڈز ہوں، آپ کے UAVs ہوں، آپ کی تمام جو انٹیگریٹڈ سسٹمز ہیں، ڈیٹا لنکس ہوں، یہ تمام چیزیں ان 3-4 سالوں میں اس دور میں ایکوائر کی گئی ہیں جب معاشی چیلنجز تھے. تو سلام ہے فضائیہ کی لیڈرشپ کو، اور آف کورس پاکستان کی تمام لیڈرشپس کو، کہ جنہوں نے ضرورت کو محسوس کیا اور فضائیہ کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا. یہ بہت ضروری ہے بات، کیونکہ
یہ غیر معمولی کامیابی اس طرح سے نہیں آتی. دیکھیے ایک کامیابی اس کو کہہ دینا کہ ایک کامیابی ہے بہت ایک عام سادہ سی بات ہے, مگر یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ ایک 3 سے 4 گنا بڑی فوج جس کے پاس ٹیکنالوجی نیومیریکل سپیریورٹی بھی ساری موجود ہے, اس کے باوجود اس کو یہ شکست فاش دینا اور 3-4 دن کے اندر, بلکہ میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو گھٹنے پہ لے آنا, یہ کوئی ایک عام بات نہیں تھی. تو یہ تمام محرکات بنے, ہماری تیاریاں بنی. میں نے اس مارکے سے پہلے بھی مجھے موقع ملا ایئر فورس میں جا کے دیکھنے کا, اور مجھے بہت ہی پلیزنٹ سرپرائزز ملی. میں نے کہ ہمیشہ پہلے سے بہتر ہوتی ہے ایئر فورس کا, ہر آنے والا دن جو ہوتا ہے گزرے والے دن سے الحمدللہ بہتر ہوتا ہے, ہر کوئی اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے. مگر ان 3-4 سالوں میں ڈراسٹک چیلنجز ہماری لیڈرشپ نے لائے, اور یہی وجہ تھی کہ الحمدللہ ہم کو یہ کامیابی نصیب ہوئی. تو بالکل یہ تو کہا جاتا ہے کہ 2021 کے بعد جو ہے پاکستان ایئر فورس کا پورا رنگ جو ہے وہ بڑا مختلف رہا. لیکن وائس ایڈمرل صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, میڈیا میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کی بندرگاہ کو فتح کر لیا بھارتی میڈیا نے, کہ جناب لاہور بندرگاہ, میں لاہور میں موجود تھا اس دن جس دن کی جنگ ہوا, میں بندرگاہ ڈھونڈتا رہا, لیکن جو اصل بندرگاہ تھی کراچی کی جس پہ نیوی پہ اٹیک ہو سکتا تھا, وکرانت جیسا ایک جائنٹ ہونے کے باوجود بھارت نے نیوی کی طرف رخ نہیں کیا, فضا کو ٹیسٹ کیا, ہزیمت اٹھائی, بری فوج نے شکست فاش دی. یہ نیوی سے کیوں اتنا خوفزدہ رہے کہ وہ آگے ہی نہیں بڑھ پائے؟ جی مدثر صاحب شکریہ, اور شرکائے پروگرام کو میرا السلام علیکم. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس دفعہ جو انڈیا ہماری طرف آیا تو اس کو جو نیوی کی جو وارفیئر ہے تھوڑا سا اس کا مختلف ایک زاویہ ہے. وہ اس لیے کہ نیوی جیسے آلریڈی اپنے سی کے اوپر کاموں کے لیے اویلیبل ہوتی ہے, تو اس حوالے سے نیوی نے پہلے سے ہی اپنی جو پوزیشننگ ہے وہ بہتر کر لی تھی, اور اپنے جو ہمارے شپس, سبمرینز اور ایئر کرافٹس ہیں ان کی ڈپلائمنٹ ہو چکی تھی. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس ہمیں پہلے سے ہی انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے. اور اس کے اندر جیسے آپ نے وکرانت کا نام لیا, تو وکرانت نارملی اس کا جو ایریا آف آپریشن ہے وہ ایسٹرن تھیٹر میں ہے, ویسٹرن میں وہ نہیں آتا. صحیح. تو اس کو انہوں نے ویسٹرن تھیٹر میں شفٹ کیا تقریباً 1.5 سے 2 مہینے پہلے, اور اس میں چونکہ چیزیں بریو کر رہی تھیں اور پتہ چل رہا تھا کہ کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے چل کے یہ فالس فلیگ آپریشن کریں اور اس میں یہ سمندر کی طرف بھی لے کے آئیں کچھ. تو اس حوالے سے پھر نیوی نے یہ اپنے پلاننگ میں اپنے آپ کو ڈسپوزیشن جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے پہلے ہی سے, آپ یہ کہہ لیں کہ شطرنج کے مورے جو ہے پہلے ہی بٹھا دیے ہم نے. تو جب یہ 6-7 کی رات کو انہوں نے آپریشن سندور کا آغاز کیا, اور اس میں ان کو بڑی عظیمت اٹھانا پڑی, اور ان کے یکمشت ان کے 8 جہاز ہماری ماشاءاللہ ایئر فورس نے مار گرائے, اور اس میں سے 4 وہ تھے جو کہ ان کا جو سر کا تاج تھے, یعنی کہ ان کے رافیل تھے. تو اس کے بعد انہوں نے لینڈ کی طرف اپنا رخ کیا. لینڈ پہ بھی آپ نے جیسے کہا کہ یہاں پہ بھی ان کو جب فتح کے میزائل کی ان کو کچھ چیزیں لگیں ان کو, جو کہ سب سے شارٹیسٹ استعمال کیا گیا تھا, حالانکہ اس کے بعد فتح 2 بھی تھا, فتح 3 بھی تھا. تو جب وہ ٹارگٹس لگے تو اس کے بعد ان کے جو ڈیفنس منسٹر تھے وہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ بھاگے, اور جا کے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر پہ چلے گئے, اور وہاں سے جا کے انہوں نے بڑی ایک جذباتی تقریر کی کہ اب ہم جو ہے سمندر کی طرف سے آئیں گے. لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی سمندر میں تو آلریڈی پاکستان نیوی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو اپنا پورا جال بچھایا ہوا ہے, اور وہ تو جو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر آگے لے کے آئیں, اور اگر آگے گئے تو اس سے بڑا حادثہ ہونے کا احتمال ہے. تو وہ پھر وہیں سے تقریر کر کے واپس نکل لیے. تو یہ ہے ٹوٹل ان کی کہانی, اور وہیں سے پھر ایئر کرافٹ کیریئر وہ واپس لے گئے, اور وہ اتنا دور لے گئے تاکہ ان کو کسی بھی میزائل کی ہماری رینج سے باہر ہو جائے. تو یہ ان کا ٹوٹل جو نیوی کے حوالے سے سلسلہ ہوا. اس میں ایک اور بات بھی میں کروں, ابھی جیسے کہ ایران اور یو ایس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بلاکیڈ کیا امریکہ نے, اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جتنے بھی شپ ایران کی پورٹس پہ جائیں گے یا آئیں گے ہم ان کو چیک کریں گے, اور اس طریقے سے انہوں نے اس کو افیکٹو کرنے کی کوشش کی.
تو یہی چیز انڈیا نے پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے اس وقت اعلان کیا کہ جو شپس پاکستانی پورٹس پہ جائیں گے یا پاکستانی پورٹ سے آئیں گے ان کو ہم اپنے پانیوں میں بھی نہیں آنے دیں گے، اور دوسرا ایک ہماری پورٹس کو نہیں ٹچ کر سکتے. اور یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک چال تھی کہ انڈکلیئرڈ بلاکیڈ کے طور پہ وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے. لیکن چونکہ پاکستان نیوی آلریڈی ہمارے جتنے بھی تجارتی راستے ہیں ان کے اوپر پہلے ہی بیٹھ چکی تھی، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس پرابلم کو ٹیکل کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پورے ٹینیور میں ہمارا نہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوئی، نہ ہی آئل کی راشننگ ہوئی، نہ ہی کسی اور چیز کی، نہ ہی کوئی جنرل کموڈیٹیز کا ہمارے ہاں کوئی فقدان ہوا. تو یہ ہے وہ ٹوٹل نیوی کا ایک سائلنٹ آپ کہہ لیں، جو کہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن قوم کے لیے اپنا جو ہمارا ڈیفنس تھا بڑا مضبوط رہا. بالکل، اور یہ نظر بھی آیا اس وقت کہ پاکستانی قوم جو ہے اس جنگ کو پاکستانی افواج کی بہادری، ان کی اس دیوار جو سیسا پلائی بنی انجوائے کر رہے تھے کہ پاکستانیوں پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. جو آپ نے بات کی ہے کہ پانی کے راستے کھلے تھے، فضا جو ہے وہ محفوظ تھی، اور پاکستان کی بری افواج جو ہے وہ مستعد نظر آ رہی تھی. اور فتح کا دن آج منایا جا رہا ہے مارکا حق کے حوالے سے، اور تینوں فورسز کے ایک پروفیشنل سولجر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز میجر جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کنونشنل وار کے حوالے سے اس وار ایک سال پہلے سے پہلے یہ بات کرتے رہے کہ پاکستان بہت کمزور ہے، کیونکہ کنونشنل وار کے پیچھے بہت بڑی ایک فوج ہونی چاہیے، بہت بڑا پیسہ ہونا چاہیے، بڑا ایک لانگ ٹرم ہوگا، لیکن وہ غلط ثابت ہوا. اس کی کیا وجہ تھی کہ کنونشنل وار کا جو ایک فنومنا بنا ہوا تھا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان نے اس میں بھی بالکل غلط ثابت کر دیا پوری دنیا کو؟ کیسے؟ دیکھیں، جو مدثر صاحب عددی لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی انڈیا جو ہمارے سے ڈبل سائز میں ہے، اس کی آرم فورسز کو دیکھیں. لیکن یہ کہ چونکہ انڈیا اگریسر ہے، اس کے اگریسو ڈیزائنز ہیں، وائل پاکستان جو ہے وہ ڈیفینڈر ہے، اس نے اپنا ڈیفینس کرتا ہے. تو نارملی یہ ہم ملٹری اسٹریٹجی میں یہ کہتے ہیں کہ اگریسر نیڈس سپیریورٹی 3-1، کہ اس کے پاس 3 گنا ہونی چاہیے سپیریورٹی اگریسر کو کامیاب ہونے کے لیے ڈیفینڈر کے اگینسٹ. لیکن یہ کہ ماڈرن وارفیئر میں وہ کسی بھی ایک سلیکٹڈ پوائنٹ کے اوپر بھی یہ اسینڈنسی حاصل کی جا سکتی ہے. تو آن دا ہول ہم تو پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے سائز سے کبھی بھی خائف نہیں ہوا. ہمارے جو وسائل ہیں وہ اپنے سفیشینٹ ہیں ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کے لحاظ سے. آر اسٹریٹجی از ڈیفینسو offensive، آر اسٹریٹجی از ناٹ offensive، جس کے لیے ہمارے جو ویئر ود آل ہمارے ریسورسز ہیں وہ سفیشینٹ ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو پرٹیکولرلی 25 میں جو سچویشن تھی کہ جس میں کافی عرصے سے پاکستان جو ہے وہ فائنینشیل کرنچ اور فائنینشیل لمیٹیشنز اور وہ ہارڈ شپس فیس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سوچا جاتا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ایک لمبی جنگ افورڈ نہ کر سکے. لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان نے اسٹریٹجی اڈاپٹ ایسی کی کہ لمبی جنگ اگر وہ ہمارے پہ امپوز بھی کرتا تو وہ اس کو اس سچویشن میں پہنچا دیا کہ وہ اسی جنگ سے نکلنے کی کوشش میں تھا. میں یہاں پہ آپ کو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، اس سے پاکستان نے ایک ایسا کوریڈور کریٹ کیا S-400 اڑانے کی وجہ سے، جو کہ کریٹیکل زون میں تھا، کہ انڈیا کو لالے پڑ گئے تھے کہ میں تو شاید بعد میں حملہ کروں، شاید پاکستان جو ہے وہ گراؤنڈ افینسو کر دے، اور اس کے پاس اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک اس کے لیے چیلنج ہو جانا تھا. سو پاکستان نے اسٹریٹجی ایسی اڈاپٹ کی کہ شارٹ، کرسپ اور ویری ڈیسائسو بیٹل لڑی، جو کہ صرف 4 گھنٹے کی تھی. اور یہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ ایک باکسر کو ایک موقع لگے اور وہ گراؤنڈ پہ پڑا ہوا اور ناک اٹھایا ہوا. تو یہ انڈیا کی سچویشن تھی. جب رافیل گر گئے تو اس میں ایک پیرالسس سیٹ ان ہوا. اس کے بعد اس کو فردر ایکسینچویٹ کیا گیا جب S-400 کو ٹیک آؤٹ کیا گیا. 36 گھنٹے کے لیے جو پوری ایئر سپیس تھی انڈیا کی وہ انکورڈ تھی، وہاں پہ کوئی جہاز نہیں اڑ رہا تھا، بیکاز ان کے پائلٹس کو فکر تھی کہ اگر ہم نے ٹیک آف کیا ہوا میں گئے تو ہم شوٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں لمبی جنگ ہمارے بھی فیور میں نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ شارٹ وار میں اتنا خوبصورت طریقے سے ان کو مارا گیا کہ وہ لمبی جنگ جو ہے نا ہم نے اوائڈ کی. اچھا عثمانی صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے فضائیہ کے حوالے سے کہ ہمارا، لیکن ہم نے یہ پچھلے 5-6 سال میں پوری جو پاکستان کی تھی ایئر فورس جسے کہتے ہیں پی ایف نے اپنے آپ کو بالکل چینج کیا، ماڈرنائز کیا، اور پھر خاص طور پر جو پاکستان کا دشمن ہے اس کے حوالے سے اس کی تیاری تھی. لیکن بہرحال
یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ بھارت کی نسبت جو بھی بات کر رہے تھے تعداد میں تو ہم کم ہیں، ان کے پاس جہاز ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں، اس کے افواج بھی زیادہ ہے، پیسہ ان کے بجٹ جو ہے ان کا دفاعی وہ بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ جہاز تک نہیں اڑا پائے ہیں۔ اس کے بعد جب پاکستان نے فوری طور پر اٹیک کیے، 8-0 کا سکور ابھی تک وہ برقرار ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک چھوٹی فضائیہ ایک بڑی فضائیہ، اس کے باوجود نقصان بڑی فضائیہ کا اور خوف بھی اس کے اوپر طاری؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کہ انہوں نے پاکستان کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ اچھا میں عثمانی صاحب سے جی عثمانی صاحب اوکے سوری آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی تو میں پورا سوال نہیں سن سکا، مگر جو میں سمجھ پایا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اوور ویلم کیا ایک بڑی فضائیہ کو پاکستان نے۔ دیکھیے پاکستان نے جیسے میں نے کہا کہ جس طرح سے وہ پریپیئرڈ تھے، جس طرح سے ٹیکنالوجیکلی سپیریئر تھے، انڈیا واز سرپرائزڈ۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ایک حملہ کریں گے چھوٹا سا سمبولک۔ سب جانتے ہیں کہ جب وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں تو ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، دے آر آل پولیٹیکل آبجیکٹیوز، کہ وہ اپنی داخلی سیاست کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، ان کا خیال تھا کہ صرف اپنی انٹرنل سچویشن کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے وہ ایک چھوٹا سا ایک جیسے کبھی سرجیکل اسٹرائک کا بہانہ بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ تو اس طرح کا ہم ایک چھوٹا سا کاروائی کریں گے اور اس کے بعد ہم کسی نہ کسی طرح انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے ہم پاکستان کو روک لیں گے اور پاکستان شاید اس دفعہ ہم پہ حملہ بھی نہ کرے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومک چیلنجز ہیں، کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹیز ہیں، تو شاید پاکستان تھوڑا سا اس میں اپنا ایکشن نہیں لے گا۔ مگر دیور سرپرائز ٹو این ایکسٹینٹ کہ ہماری لیڈرشپ نے نہ صرف یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے، بلکہ ہم نے رسپونڈ اسی ہی لمحے کرنا ہے۔ دیکھیے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اس اٹیک سے پہلے جب انہوں نے کچھ معصوم شہریوں کا قتل کیا، کچھ دیواریں گرائیں، اس سے پہلے 4 رافیل جہاز ساؤتھ کی طرف انہوں نے بھیجے تھے۔ پاکستان چاہتا تو ان 4 کو شوٹ ڈاؤن کر سکتا تھا، ہم نے ان کو لاک کیا اور ان کو اپنی پریزنس بتائی اور اس کی وجہ سے وہ وہاں سے پلٹے اور واپس لینڈ کیے۔ لینڈ کرنے میں بھی ان کو دشواری ہوئی کیونکہ ہم نے ان کی ساری رن وے لائٹس آف کر دی تھی اپنی الیکٹرو میگنیٹک آپریشن کی وجہ سے، سائبر آپریشن سے۔ تو ہوا تو وہ اس کے بعد جب انہوں نے اس دفعہ اٹیک کیا تو ہم نے اس دفعہ تو چھوڑ دیا تھا بیکاز دے ہیڈ ناٹ ریلیزڈ اے ویپن۔ وی ریئلائز کہ انہوں نے ویپن ریلیز کر دیا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ واپس وہی جہاز اپنے جگہ پہ لینڈ کر پاتے ہیں، ہم نے انہی جہازوں کو وہاں انگیج کیا۔ دے ور ناٹ ریڈی فار دیٹ، دے ور آلویز تھنکنگ کہ دی ایئر کرافٹ آفٹر اٹیک ول لینڈ اینڈ دین سبسیکوئنٹلی دیر وڈ بی اے ریسپانس، تو دے ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ۔ یہ تو میں صرف ایک اس وقت ٹیکٹیکل سچویشن کی بات کر رہا ہوں۔ As far as these technological superiority concerned, they underestimated our J-10Cs, they underestimated our PL-15s, our JF-17s, F-16s، جتنے بھی جہاز اس میں انوالو تھے انہوں نے ہم انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کو 170-180 کلومیٹر کے فاصلے سے مار سکیں گے۔ اور پھر سیکنڈلی یہ کہ ہم نے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی سپیریورٹی حاصل کی، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ جہاز جب ان کو لاک کیا گیا تو ان کو خبر ہی نہیں، ان کے پاس ہارڈلی چند سیکنڈ لمحات تھے جس میں ان کو پتہ لگا اور وہ ان کے لیے ناکافی تھے۔ تو وی ور ایبل ٹو جیم دیم، وی ور ایبل ٹو کیپ آور سیلفز ڈسکریٹ، وی ور ایبل ٹو لانچ دا ویپنز فرام ڈسٹینس دیٹ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، اور پھر اللہ نے ہمیں اس طرح سے کامیابی دی۔ بالکل، اور جو وہ کامیابی ہے وہ پھر پوری دنیا نے وہ دیکھی بھی اور اس کو ایڈمائر بھی کیا۔ احمد سعید صاحب، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب ابھینندن کا معاملہ ہوا تب پاکستان نے جہاز گرائے تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اب کی بار پھر وہی سلسلہ رہا۔ فلموں میں تو وہ جنگ جیت جاتے ہیں لیکن یہاں پاکستان کا فضائی، بری، بحری کسی بھی جگہ وہ مقابلہ نہیں کر پائے۔ وہ انڈر ایسٹیمیٹ پاکستان کو کر گئے یا کچھ اور زوم تھا ان کو اپنی طاقت پر، اپنی تیاری پر؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اس کو میرا خیال ہے اسٹریٹجک لیول سے لے کے نیچے تک اگر دیکھیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کی سب سے بڑی میرے خیال میں جو خامی رہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اوور پاورنگ اپنے آپ کو فوج میں استعمال کیا، جس سے آئی تھنک ان کی فوج کی جو پروفیشنلزم ہے وہ ہندوتوا کی وجہ سے کنٹیمنیٹ ہو گئی ہے۔ اس میں جو بہت سارے اور ایلیمنٹس آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ٹریننگ پیٹرن ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ انہوں نے جب پلاننگ کر رہے تھے
कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी जो है CCS कहलाती है, उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की अभी बातें आ रही हैं उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ऑपरेशनल लेवल पे भी डिसीजंस कर रही थी, और जिसकी वजह से जो इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में उनकी जो फौज की प्लानिंग का है उसमें बहुत सारे फ्लॉज आ गए, और यही वजह है कि वो सारी चीजें फिर नजर आना शुरू हुई, जिसमें कि ये वाली बात कि अभी राफेल्स को इस्तेमाल करना है और वो लीड करेंगे, और अभी तक वो शायद ट्रेनिंग के पैटर्न से गुजरे नहीं थे, इस तरह की चीजें। इसी तरीके से सी की तरफ अगर आप आए तो वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी जब उनके मैंने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर आके उन्होंने बहुत नारेबाजी की, तो ये सारी वो चीजें थी जो कि पॉलिटिकली आई थिंक उनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग थी, जबकि उनके नीचे गैप्स बहुत ज्यादा थे, और वही गैप्स उनके लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशन आई वुड से एट द पार्ट ऑफ एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, साइबर, और हमारी इवन कौम की जो रेजिलियंस है और जो कौम की यकजहती है उसको भी उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। तो मेरे ख्याल है होलिस्टिकली उनकी एक टोटल मिस जजमेंट हुई पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल सही। अच्छा, आज आर्मी चीफ ने जो तकरीर के दौरान मैंने अब कुछ नकात भी बयान किए, लेकिन जो आज उन्होंने एक बात की है कि मुहिम जोई अगर किसी किस्म की हुई तो उसके नतायज मजीद खतरनाक और तबाहकुन होंगे। समरेश सालिक साहब, क्या अब भी ऐसी कोई मुहिम जोई का इरादा होगा भारत का इस अजीमत के बाद भी, और अभी भी इस किस्म का कोई खतरा लाहक है कि वो दो एटमी ताकतों के दरमियान फिर से कोई जंग भारत करे? देखिए, जो अगर तो हम प्रैक्टिकली देखें उनकी कैपेबिलिटी और जिस तरीके से हम उन्हें डेंट डाल चुके हैं मई 25 में, और कुछ बड़ी सीरियस इनएडिक्वेसीज और शॉर्टकमिंग्स उनके सिस्टम में इमर्ज हुई हैं, मेरी असेसमेंट में जब तक वो उनको एड्रेस नहीं करते तो दे विल बी टेकिंग अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि अगर वो दोबारा से कोई इस तरह की मुहिम जोई करते हैं तो उनको उससे पहले से ज्यादा मार पड़ेगी। लेकिन CDF का ये कहना जरूरी है, क्योंकि आपके दुश्मन, यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। एक पागल दुश्मन कुछ भी कर सकता है। इंडिया को जो एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी मई 25 में, उसके बाद से अभी तक वो तिलमिला रहा है। वो किसी इंतजार में है कि कोई मुझे मौका मिले ताकि मैं अपनी ऑनर रिडीम कर सकूं। उसके बाद उसकी आज तक कमबख्ती खत्म नहीं हो रही। प्रेसिडेंट ट्रंप उसे ताने देते हैं, उसके अलावा हर तरह से उसे अजीमत उठानी पड़ी हर डोमेन में, चाहे वो मीडिया था, चाहे वो नैरेटिव था, चाहे वो सफारती महाज था, चाहे वो जंगी महाज था। तो वो तो दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो इस वजह से ये वार्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो मे बी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years, इवन लॉन्गर देन दिस, जब तक वो अपनी इनएडिक्वेसीज और शॉर्टकम्स एड्रेस नहीं कर लेते, वो इस तरह की मुहिमजोई करने के कम चांसेस हैं। लेकिन रिवर्सली जो अनकन्वेंशनल डोमेन है टेररिज्म, वो उसे पहले भी एंटिसिपेटेड था कि वो अपस्केल करेगा, और अब भी हमें तैयार रहना चाहिए। सही। और हिंदुत्व माइंडसेट के हवाले से भी जो आज CDF ने बात की है उस्मानी साहब, वो भी इसी के है कि प्रॉक्सीज बहरहाल वो कहीं ना कहीं वो करते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये भी कहा गया कि पिछले दिनों में DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सिर्फ 15% ये, अगर ये इस किस्म की कोई मुहिम जोई होती है तो फिर हमारी 100% जो कैपेबिलिटी है वो क्या होगी? देखिए, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस मार्के के वक्त उनसे एक सुपीरियर पोजीशन रखता था इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस। जो गैप्स आइडेंटिफाई, जनरल समरेश ने बिल्कुल सही बात की कि भारत जो है इस वक्त चाहेगा कि अपने गैप्स को एड्रेस करे, और उसमें उसको टाइम लगेगा, मगर उनको ये एहसास नहीं कि जिस वक्त वो इन चीजों को एड्रेस कर रहा होगा, पाकिस्तान उनसे कहीं ज्यादा स्पीड पे अपनी चीजों को एड्रेस कर रहा होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो एसेंडेंसी हमारी आइंदा वक्त में भी बरकरार रहेगी। तो बिल्कुल एडमिरल साहब ने भी जैसे कहा कि उनको बड़ी तकलीफ है और उनसे बर्दाश्त नहीं है ये हजीमत, और एक मौके पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था कि मैं सो नहीं पा रहा हूं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने एक दफा एक गोली का जिक्र किया था कि उनके पास गोली है, तो गोली हमें तो नजर नहीं आई, तो अगर वो नींद की गोली है तो वो ले ले ताकि सो जाएं, क्योंकि उनके लिए अब नींद बहुत मुश्किल है। सिर्फ मैं समझता हूं सिर्फ ये सिंदूर के खत्म होने तक नहीं, अगर उनके यही माइंडसेट रहा पाकिस्तान के बारे में हमेशा, तो इनको ये तकलीफ हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। तो इस तकलीफ का क्या नतीजा हो सकता है अहमद सईद साहब
کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی مہم جوئی، کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت دوبارہ کرنے کی جرت کریں، اور خاص طور پر جہاں انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا، یعنی پاکستان نیوی، کیا ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ جی، آپ نے جیسے بات کی تو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز جو بات کی صبح، اس کے اندر انہوں نے جو پوری بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر جنگ اس دفعہ دوبارہ کی گئی تو وہ محدود نہیں ہوگی، بہت وسیع ہوگی، خطرناک ہوگی، اور اس کے دورست نتائج ہوں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا کہ تکلیف دہ بھی ہوگی۔ تو یہ تکلیف کا ایلیمنٹ تو چیف آف ڈیفنس فورسز نے پہلے ہی ان کے لیے بتا دیا کہ اب تکلیف جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال ایک پوائنٹ پہ میں یہ بات کروں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ ہے جو کہ ان کے بھی سرونگ جنرل ہے، انہوں نے ابھی ایک لیسنز آف سندھور میں ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ون فرنٹ ٹو کنٹری کے وجہ سے ہمیں پرابلم ہوا، اور وہ اس میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا جو ہے انہوں نے مل کے ہمیں ہرایا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی مس پلیسڈ ایک فیکٹ ہے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ ہمیں اتنی کیوں ہزیمت ہوئی، ہم نے کیوں یہ ہاری اتنی بڑی جنگ۔ تو اگر اس چیز کو ہم بیس لے لیں کہ جی جو کنٹری آپ کو جو جنگی سامان دیتا ہے، تو اس طریقے سے تو انڈیا کے پاس ابھی فرینچ کا بھی سامان ہے، رشیا بھی ہے، تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ون کنٹری تھری فرنٹ تھا، یا اس طریقے ون فرنٹ تھری کنٹری تھا۔ تو یہ ایک اور انہوں نے ایک ایسی چیز گڑی ہے جس میں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی اس جو فتح نہیں ہو سکی، ان کو شکست ہوئی ہے، اس کی ذلت کو وہ اس چیز میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دوں کہ دس از اے مس پلیسڈ فیکٹ۔ بالکل، یہ لفظوں کا گورکھ دھندا جو ہے وہ استعمال کرنے کی اپنی قوم کو اس ایک سال گزر گیا ہے، کسی نہ کسی طرح سے جواز پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بہت شکریہ وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب آپ کا، میجر جنرل سمرے سالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سید الرحمان عثمانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔